بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، غموں کو خوشی میں اور پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ہے 7 بھائی 7 قبریں۔ کراچی میں موجود ان 7 بھائیوں کی قبروں کی کیا حقیقت ہے، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ جدید کراچی کی بنیاد 1729 میں کیلوڑا خاندان کے دور میں کلاچی جوگھوٹ کی بستی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہ گاؤں گلبائی کے مقام پر تھا اور سمندر اس وقت گلبائی کے مقام پر تھا، کیونکہ اب پیچھے چلا گیا ہے۔ سمندر کے ساتھ آبادی کی وجہ سے ماہی گیری ان کا پیشہ تھا۔ بہت سادہ مزاج لوگ انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک انہونی ایسی ہو گئی کہ جیسے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو۔ یہ 7 بھائی اپنی بیوی بچوں سمیت اس گاؤں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ سمندر میں ان کے ساحل کے قریب ایک بھنور آیا، اور وہ بھنور تو جیسے وہاں کا حصہ بن گیا۔ لوگوں نے اس بھنور کو کلاچی جوکن کا نام دیا۔ اس بھنور نے نہ جانے کتنی کشتیاں ہضم کیں۔ مشہور تھا کہ اس بھنور میں ایک مگرمچھ پھنسا ہوا ہے، اور بھنور میں پھنسنے والے لوگ اس کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ کلاچی سے 60 میل دور ایک گاؤں سون میانی تھا، جہاں ایک مچھیرا اوفایو اپنے 7 جوان بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک ہنستا بستا خاندان تھا۔ اوفایو کے 6 بیٹوں تو مضبوط ساخت کے جوان تھے، البتہ 7واں سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام مورڑو تھا وہ بے حد کمزور تھا، لیکن وہ سب سے زیادہ ذہین تھا مگر جسمانی طور پر معذور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بھائی اسے اپنے ساتھ ماہی گیری کے لیے نہیں لے کر جاتے تھے، لیکن اس دوران وہ ساحل پر بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بنتا رہتا۔ روزانہ یہ 6 کے 6 بھائی صبح فجر کے وقت ماہی گیری کو نکلتے اور انہیں واپس لوٹتے لوٹتے شام یا مغرب کا وقت ہو جاتا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ 6 بھائی سمندر کی طرف اپنے کام کے سلسلے میں نکلے۔ اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ مورڑو نے اپنے بھائیوں کو اس دن سمندر پر جانے سے منع کیا اور درخواست کی کہ آج وہ کام پر نہ جائیں، لیکن انہیں اپنے کام اور سبھی گھر والوں کی بہت فکر تھی، اس لیے وہ نہ رکے اور کام پر چلے گئے۔ سارا دن مورڑو بہت زیادہ فکر مند رہا۔ ہوتے ہوتے شام ہونے کو آئی اور مغرب کی اذانیں فضا میں بلند ہونے لگیں، لیکن آج غیر معمولی بات تھی کہ اب تک اس کے بھائی سمندر سے واپس نہیں آئے۔ اب ان 6 بھائیوں کے اہل خانہ اور مورڑو سمیت سبھی دیگر گاؤں والے بے حد پریشان ہونے لگے۔ ان کے ساتھ دیگر ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں لیے واپس لوٹ چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ان کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے ساحل کا رخ کیا۔ مورڑو نے اپنی نظر کی آخری حد تک سمندر میں اپنے بھائیوں کو تلاش کیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں ان کی تلاش شروع کر دی کہ شاید کہیں سے ان کا کچھ پتہ چل جائے، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ بالآخر کچھ ماہی گیروں سے یہ خبر ملی کہ ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ پورا گاؤں افسردہ تھا اور مورڑو انتہائی غم و غصے کا شکار تھا۔ اس نے کچھ گاؤں والوں کو اپنے ہمراہ لیا اور سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے خاندان والوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو اس بھنور سے بچانے کی غرض سے اپنی کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ بھنور کے قریب پہنچے، اس میں انہوں نے ایک خونخوار مگرمچھ کو اپنی طرف حملہ آور دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر مورڑو کو یقین ہو گیا کہ اس کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس نے اسی وقت شفاق مگرمچھ کو مارنے کی ٹھان لی کہ اب وہ اس درندے سے باقی گاؤں والوں کو ضرور بچائے گا۔ بس ذہین تو وہ تھا ہی۔ اس نے اپنے گاؤں کے لوہار سے ایک بڑا سا پنجرا تیار کروایا، جس کے دونوں کناروں پر اس نے تیز دھار کانٹوں کی چھریاں جڑوا لیں۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ خود اس پنجرے میں بیٹھ گیا۔ اب اس پنجرے کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں بھنور کے نزدیک اس کو لٹکا دیا گیا۔
पिंजरे की रस्सियों के दूसरी जानब के सरे ताकतवर बेलों के सींगों से बांधे गए थे। जैसे ही मगरमच्छ ने मोरलू को खाने के लिए मुंह खोला, उसने रस्सियां हिलाई ताकि बेलों के सींगों को आग लगा दी जाए ताकि वो आगे की जानिब दौड़ें। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। मगरमच्छ पिंजरे में लगी छुरियों में जकड़ गया और पिंजरे के साथ खींचता हुआ साहिल तक आ गया, जहां उसे गांव वालों ने मार मार कर हलाक कर दिया। मोरलू के 6 भाइयों की लाशें मगरमच्छ के पेट को काट कर निकाल ली गईं और उनकी कब्रें गुलबाई चौरंगी पर बनाई गईं। इसी तरह यह जमीन इस खानदान का कब्रिस्तान बन गई। मोरलू की भी कब्र वहीं मौजूद है, जिसको आज भी गुलबाई चौरंगी पर देखा जा सकता है। वहां के लोग इस खानदान के लिए बहुत अकीदत रखते थे, क्योंकि मोरलू उनका निजात दहिंदा था। यह जगह आज भी 7 भाइयों की कब्रों के नाम से जानी जाती है। दरहकीकत इन 7 भाइयों की कहानी के और भी कई पहलू हैं। कुछ का यह भी कहना था कि समुंदर में वो खूनी दरिंदा कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक बड़ी आदमखोर मछली थी। मगर हकीकत जो भी हो, लेकिन इन कब्रों को देखकर यह कहना लाजम लगता है कि इन कब्रों की कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है। तारीख के सीने में ऐसे कई बहादुरों की जुर्रत और बहादुरी के किस्से दफन हैं। उन्हें खोज कर रहती दुनिया तक पहुंचाना हमारा फर्ज होना चाहिए, ताकि हम ये सीख सकें कि कैसे अपनी जिंदगी को अनमोल बनाया जा सकता है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।